السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں ہوں ڈاکٹر سلمہ. امید ہے سب خیریت سے ہوں گے. تو آج میرا جو 40 سال تک عبادت پوری کرنے کا جو ٹارگٹ ہمیں ملتا ہے اس کا پارٹ 2 میں آپ کے سامنے حاضر ہوں. امید ہے کہ آپ اس علم سے فائدہ اٹھائیں گے اور اس کو فالو کریں گے اور اس پہ عمل کرنے کی کوشش بھی کریں گے. مجھے آپ سے پورا یعنی کہ کہتے ہیں نا پورا مجھے آپ کے اوپر ایک ٹرسٹ ہے. تو اب میں یہ بتاتی ہوں کہ اس کے بعد ہمیں جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں خواب میں آنے شروع ہو گئے اور پھر انہوں نے کیا کیا کہ انسان زندگی میں بہت سارے استاد پکڑتا ہے. جیسے کوئی بندہ ہے اسلام آباد میں تو حضرت میر علی شاہ کے دربار سے اپنے بزرگوں کو مطلب وہ لیتے ہیں روحانیت میں. کچھ اپنے اپنے علاقے کے جو بھی ان کے استاد ہوتے ہیں وہ ان کے پاس جاتے ہیں. کچھ جو ہے نا وہ مطلب قرآن کی تفسیر پڑھنے کے لیے مدرسے میں داخل ہو جاتے ہیں. مختلف قسم کے, جیسے میں نے بھی مدرسے میں عالم کا کورس کیا, اسی طرح جو ہے نا مختلف لوگ اپنے اپنے کسی نہ کسی طریقے سے وہ استاد پکڑتے ہیں. ٹھیک ہے. اور میں نے استاد اس وجہ سے کسی کو نہیں پکڑا کہ میں نے یہ سوچا کہ میں جس کو بھی استاد پکڑوں گی, کیونکہ حالات بہت خراب تھے نا, آپ جانتے ہیں کیا حالات چل رہے ہیں عورتوں کے لیے. میں نے کہا تھا اگر میں نے سب کچھ سیکھنا ہے تو صرف میں نے نبی پاک سے سیکھنا ہے بس, اور میں نے کسی کو استاد نہیں پکڑنا, اور وہ میں حاصل کر کے چھوڑوں گی اپنے استاد کو. پھر اسی تگودے اور کوشش میں لگی رہی اور آخر کار اس میں کامیاب ہوئی. پھر خواب میں آ کر مجھے سمجھایا جاتا تھا کہ آپ نے پوری بات سمجھائی جاتی تھی, اگر آپ عورت ہیں تو آپ کو عورت کی چیزوں کو فالو کرنا ہے. اس میں میری بیٹی جنت خاتون حضرت بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اب اسی طرح جو ہے اگر مردوں کا کوئی کام ہے تو آپ جو ہے نا وہ حضرت علی کرم اللہ وجہ سے بیان کرتی ہیں, ان سے پوچھتی ہیں. اور پھر اگر حضرت علی کو بھی کچھ باتیں سمجھ نہیں آتی تو وہ نبی پاک کے دربار پہ جا کے پوچھتے ہیں. اسی طرح حضرت امام حسن حسین جو ہیں وہ بچپن میں کیا کرتے تھے کہ وہ بچوں کو ان کی ڈیوٹی لگی تھی کہ گلی محلے کے جو بچے ہیں ان میں اگر لڑائی وغیرہ ہو جائے تو آپ نے ان کی لڑائی ختم کرنی ہے. اگر آپ کو کوئی بات سمجھ نہیں آ رہی, آپ انصاف نہیں کر پا رہے, تو آپ جو ہے نا اپنے بابا حضرت علی جو ہے نا کرم اللہ وجہ کی خدمت میں ان کو لائیے. اور بعض اوقات یہ ہوتا تھا کہ جب وہ اپنے بچوں کو سکھانے کے لیے جو ہے نا وہ کیا کرتے تھے کہ وہ یہ نہ سمجھے کہ سارے فیصلے میرے بابا ہی کرنے والے ہیں, تو وہ کیا کرتے تھے کہ حضرت امام حسن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ان بچوں کو لے کے حضور نبی کریم کی خدمت میں حاضر ہو جاتے تھے, تاکہ ان کو یہ لگے کہ ہر آخری فیصلہ نبی کریم کا ہے. اپنے بچوں کے سامنے ایک مثال بن جاتے تھے. تو مجھے یہ بتایا گیا کہ اگر آپ کے بچے کو, آپ کا بیٹا ہے, آپ کا ہسبینڈ ہے, آپ کا بھائی ہے, کوئی بھی ہے, یعنی کہ آپ اگر اس کے لیے پریشان ہیں تو اس کے لیے حضرت بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا جو ہیں وہ ان سے بھی کنیکٹ کرنا آپ کا ضروری ہے, کہ آپ ان سے کچھ جو ہے نا جو بھی اپنے سیکرٹس ہیں آپ ان سے آپ کریں. اور پھر جو ہے نا ان کے لیے حضرت بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے لیے بھی انہوں نے طریقہ بتایا کہ ایسے آپ ان کی خدمت کی, جیسے آپ مجھے خواب میں یا میرے لیے آپ پڑھتی تھی اس طرح ان کے لیے یہ چیز پڑھنی ہے تو وہ آپ کو ملیں گی. تو اس طرح پھر ان کی خدمت میں آپ ایک اپنا مطلب نام آپ وہاں پہ درج کروا لیں. بیٹوں کے لیے کرنا ہے تو انہی سے پوچھیں, تو وہ حضرت علی کرم اللہ وجہ سے آپ کو پوچھ کر بتائیں گی. اگر جوان بچوں کے لیے آپ نے کیا کرنا ہے, ان کی کتنی عمر تک آپ نے اپنے پاس رکھنا ہے, آپ کو اس کو ٹریٹ کیسے کرنا ہے, اس کو پڑھانا کیسے, قرآن کا علم کیسے سکھانا ہے. چھوٹے جو بچے ہیں, کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ چھوٹے بچوں کو سب سے زیادہ جو چیز ہے وہ ان کی ماں ہوتی ہے, ان کا باپ ہوتا ہے, وہ ان کو وہ تعلیم دیتے ہیں. باہر تو بچے خراب ہو جاتے ہیں, وہ ان کی تعلیم خراب ہو جاتی ہے, تو پھر وہ نافرمان ہوتے ہیں. اس طرح وہ ساری جو چیزیں ہیں نا یہ مجھے پتہ چلی کہ سب سے پہلے آپ نے ریکویسٹ پیش کرنی ہے حضرت علی کرم اللہ وجہ سے. آپ نے حضرت بی بی فاطمہ الزہرا کے ذریعے آپ نے ان سے جو ہے نا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں جا کر ان سے آپ نے ایک ٹیسٹ پاس کروانا ہے, اور اس کے اوپر آپ نے مہر لگوانی ہے. اگر وہ مہر آپ کی لگ گئی, اس کا مطلب ہے کہ آپ کی جو درخواست ہے نا وہ نبی کریم کی خدمت میں پیش کر دی جائے گی. آپ نے جو بھی درخواست کی, کسی مثال کے طور پہ میں دم کے لیے اگر کسی بندے کا علاج کرتی ہوں تو سب سے پہلے ان سے جا کے یہ پوچھتی ہوں کہ ہاں جی جو ہے نا آپ مجھے بتائیں کہ اس بندے کا یہ مسئلہ ہے, تو ان کا یہ جو قرض ہے نا اللہ کی طرف یہ کتنا نکلتا ہے. تو وہ جو ہے نا پھر وہ بتاتے ہیں کہ ہاں جی آپ کو جو ہے نا اتنا قرض ان کا نکلتا ہے, تو آپ وہ یہاں پہ پیش کر دیں اور اس بندے کا علاج خدا کی طرف سے ہو جائے. ٹھیک ہے. اب یہ جو ہے نا آپ کو لیٹر مل گیا حضرت علی کرم اللہ وجہ کی طرف سے. پھر اگلا جو لیٹر ہے نا وہ آپ کو لینا ہے حضور نبی کریم سے لیٹر لینا ہے آپ نے.
نبی کریم نے جس کو اپنی مہر لگا دی نا تو سمجھو کہ ان کا جو معاملہ ہے نا، کہتے ہیں کہ ہمارے نبی پاک جو ہے نا وہ اپنی امت کی سفارش کریں گے تو سفارش کرنے کے لیے ٹارگٹ دیا جاتا ہے. یہ پورا اللہ کا ایک نظام ہے. پورے نظام کے اندر طریقہ کار ہیں کچھ. پھر وہ جو طریقہ ہے کہ وہ پھر نبی کریم اس بندے کی سفارش نبی پاک کے اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش کرتے ہیں. لیکن اس بندے کے پہلے عمل کو دیکھا جاتا ہے کہ یہ اگر وہ بندہ ہے نا بہت امیر ہے، بیڈ پہ سوتا ہے کہ زمین پہ آ جاؤ بھائی، زمین پہ سوتا ہے کہیں باہر آپ پہاڑوں پہ آ جاؤ. یہ سارے عمل سے گزار کر 40 سال تک آپ کو یہ ٹارگٹ پورا کرنا ہوتا ہے. 40 سال تک جب آپ کا ٹارگٹ یہ پورا ہوتا ہے تو اس ٹارگٹ کے اندر آپ کو پتہ ہے کہ آپ کے اوپر کتنے دکھ آپ کو ملتے ہیں. اس میں آپ کو جو ہے نا ان دکھوں کے اوپر بھی آپ کو صرف خدا سے کرنا ہے، کسی اور کے آگے نہیں رونا. آپ پاس روٹی نہیں ہے تو آپ نے روٹی بغیر پانی پی کر گزارا کرنا ہے. آپ اگر امیر ہیں تو آپ نے غریبی کو اپنا لینا ہے، درویش بن جانا ہے آپ نے. لیکن یہ سارے امتحان ہوتے ہیں آپ کے لیے کہ کیا کسی ٹائم آپ پاس نہیں پیسے ہیں کچھ ہے تو آپ کیا کریں گے؟ لوگوں سے مانگنا شروع کریں گے یا صرف اپنے خدا پر بھروسہ کریں گے؟ ٹھیک ہے. اس کے علاوہ یہ اہل بیت میں سارے شامل ہو گئے. حضرت بکر صدیق کرم اللہ وجہ جو ہے نا وہ ہمارے بڑے ہیں. پھر ان سے بھی کچھ چیزوں کے بارے میں ظاہر امہات المومنین ہیں، یہ آگے نیکسٹ پارٹ میں آپ کو بتاؤں گی کہ ان کے لیے کیا پرمیشن ہے. 40 سال کی ریاضت میں کیا کچھ کرنا ہوتا ہے آپ کو. تو اب مجھے دیں اجازت، انشاءاللہ نیکسٹ پارٹ میں آپ کو اسی کا پارٹ 3 بتاتی ہوں. اللہ حافظ.